سیونگ وہ خوبصورت عادت ہے جو ہمیں اپنی نانی، دادی، ماؤں، ساسوں نے وراثت میں دی ہے۔ جی ہاں، جو اپنی زندگی میں اگر آپ غور کریں نا، سب بہنیں کہ جن کی ماؤں نے اور نانی و دادیوں نے اپنی زندگی میں سیونگز کی ہیں، تو ان کے بچوں کی زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی۔ آج کی جو لڑکی ہے وہ سیونگ کو اہمیت نہیں دے رہی، جس وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اس کے گھر کا راشن ختم ہو جاتا ہے، وہ جا کے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، یا وہی شوہر جو آپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ آپ کو تانے دے دے کے مار دیتا ہے کہ تم کیسی عورت ہو کہ تمہیں گھر کا بجٹ چلانا بھی نہیں آتا۔ تو اسی حوالے سے بہت سارے کمنٹ آ رہے تھے کہ آپ ہی پلیز بجٹ کے بارے میں بتائیں، آپ ہی اپنی گروسری دکھائیں اور آپ ہی ہمیں سمجھائیں کہ ہم کس طریقے سے سیو کریں، آپ ہی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اپنا راشن پورا مہینہ بھی چلائیں اور جو ہے نا لاسٹ میں بھی ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو، ہم پریشانی سے نہ گزریں۔ تو آپ ہی لے کے آ گئی ہیں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹپس اور آئیڈیاز۔ چلے آئے اپنے ولاگ کو کرتے ہیں شروع۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب اچھا ایسا ہوتا ہے، سب سے پہلی عادت جو میری ہے نا گروسری کی، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی پورا کا پورا راشن ہر مہینے نہیں منگوانا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم راشن منگوا لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ چیزیں لاسٹ میں رہ جاتی ہیں، جیسے پیلی دال ہو گئی، ماش کی دال ہو گئی، یا چنے ہو گئے، کچھ بھی۔ تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ سارا راشن منگوا لیں۔ اب جیسے پچھلے مہینے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے نا 10,000 روپے کی گروسری منگائی تھی انف، کیونکہ الحمدللہ گھر میں اتنی گروسری جو ہے وہ تھی۔ تو اب کیا ہوا، جب میں نے گروسری کم منگائی تو یہ جو پچھلا مہینہ تھا تو الحمدللہ بہت خوبصورتی سے گزر گیا، کچھ پچھلا پڑا تھا کچھ نیا آ گیا تو مہینہ گزر گیا۔ لیکن اب کیا ہوا کہ اب اس مہینے تھوڑی سی سختی کہہ سکتے ہیں آئی۔ کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے نا کہ میں نے گھر کا فرنیچر لیا، کچھ قسط پر لیا اور کچھ نقد دیے، تو یعنی نقد کا مطلب جو بھی میری سیونگز تھی وہ جو ہے نا میں نے اگلے بندے کو دے دیے۔ تو اب کیا تھا کہ سیونگز بھی نہیں تھی اور بالکل بہت برے طریقے سے مطلب پھنس چکے تھے۔ تو میں نے کیا کیا کہ میرا جب کرایہ آیا، یعنی اوپر میرے گھر کا کرایہ جو ہے وہ 14,000 روپے ہے، 14,000 جب کرایہ آیا تو بس میں نے یہ سوچ لیا کہ اب مجھے اس مہینے کا راشن 14,000 میں ڈلوانا ہے۔ اور پھر بھی جب ہسبینڈ گئے راشن لینے تو ان کے بھی 4-5 ہزار ایکسٹرا لگ گئے تھے، یعنی کل ملا کے 20,000 کا راشن جو ہے نا وہ میرا آ گیا، جس میں آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں، جس میں ڈالڈا والا آئل یعنی اچھا آئل جو میں یوز کرتی ہوں، کوشش کریں کبھی بھی ناقص سستے آئل پہ خوش نہ ہوں، کیونکہ وہ لٹرلی گندی کالی گریس ہوتی ہے جسے بلیچ ڈال کے وائٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ ایسنس وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ اور میں جب بھی ایک دو میرا اس میں ساتھ ایسا ہوا کہ میں نا سستا آئل نہیں مل رہا، گھر میں ختم ہو گیا، تو میں نے نا گلی کی دکان سے سستا آئل منگوا لیا، یعنی 300-400 روپے والی تھیلی۔ تو اس سے جو ہے نا میری باقاعدہ جسم کی خراب ہوئی ہے ہیلتھ، میرے مطلب جگہ خرابی ہونی شروع ہو گئی، معدے میں جلن، عجیب و غریب جسم کا نظام ہو گیا میری نا، بدہضمی۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ناقص تیل خراب کرتا ہے انسان کی ہیلتھ کو۔ تو اب کیا ہے کہ اب میں ہر مہینے اچھا تیل منگوا لیتی ہوں، اور تیل کے معاملے میں نا میں اپنے ہاتھ کو بہت کس کے چلاتی ہوں۔ کیونکہ تیل ایسی چیز ہے نا یار کہ جو ختم ہو جائے نا تو لگتا ہے پورے گھر کا راشن ختم ہو گیا ہو۔ تو میں تیل کو جو ہے نا بہت طریقے سے چلاتی ہوں، یعنی جہاں لوگوں کو دیکھیں آپ بہت زیادہ تیل میں بھری ہوئی گدی ہوئی کٹویاں بناتے ہیں، ہم ایسے نہیں بنا رہے ہوتے۔ میں نارملی کم سے کم تیل میں کوشش کرتی ہوں اچھی چیز بن جائے۔ ہاں جو چیز ہے جیسے آلو گوشت ہو گیا، قورمہ ہو گیا، اچار گوشت جو میں بنا رہی ہوں تو اس میں تھوڑا آئل ایکسٹرا جاتا ہے گریوی کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے، انف ہے۔ بچوں کو پکوڑے تل کے دینا، چپس بنانا گھر میں یا چکن فرائی کرنا، یہ سب جو ہے نا میری عادتوں میں نہیں ہے۔ اگر یہ سب کرنا بھی ہونا تو میں کم سے کم تیل اور کم سے کم چیز میں کرتی ہوں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے بجٹ کو اس طریقے سے کنٹرول کریں، کیونکہ بجٹ میں سب سے مہنگی جو چیز آ رہی ہے نا ہماری، وہ تیل ہی ہوتا ہے۔ تو تیل کو کنٹرول کریں۔ اچھا میں 1 کارٹن منگاتی ہوں نا ڈالڈا کا، اس میں 5 تھیلیاں ہوتی ہیں تیل کی، تو میں 4 تھیلیاں پورا مہینہ یوز، یعنی 4 ہفتوں کے حساب سے جو ہے نا میں 1 ہفتے میں تیل کی 1 تھیلی، بلکہ 1 تھیلی بھی نہیں، میں 10 دن میں 1 تھیلی یوز کرتی ہوں۔ تو آپ خود لگائیں کہ مہینے کی 3 تھیلیاں میری تیل کی لگتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2 تھیلیاں ہوتی ہیں نا، جب راشن میرے کو ختم ہو جاتا ہے تو 1 تھیلی میں کھو دیتی ہوں، اس کے بعد بھی 1 تھیلی جو ہے نا تیل کی وہ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے میری، جو کہ اگلے راشن میں ایڈ ہو جاتی ہے، تو وہ تھیلی ہو جاتی ہیں 6۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میں اپنے راشن کو مینیج کرتی ہوں، اور ہر مہینے میں نے یہ منگا
मंगा लिया। इस महीने आपको मैंने बताया कि थोड़ा हाथ मेरा कसा हुआ था, तो मैंने 1 थैली घी की मंगाई, वरना मैं 2 थैलियाँ घी की मंगवाती हूँ, जो कि 1 महीना 20-25 दिन में 1 घी की थैली चलती है। उसके बाद जब मैं दूसरी घी की थैली खोलती हूँ तो अगला राशन जो है ना वो आ जाता है। तो ये सारा जो था ना मेरा राशन था, जिसमें मैंने दालें मंगवा ली थी, मसाले मंगवा लिए थे, और गरम मसाला जो होता है, साबित ज़ीरा, काली मिर्च, ये सब मंगवा के पीस के रख लिया था। और ना अच्छा, राशन में मैं अपने ना शैम्पू भी ऐड करती हूँ, प्लस अपने तेज़ाब भी ऐड करती हूँ, अपने क्या कहते हैं सर्फ़ भी ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि पूरा महीना मेरा सुकून से एक बड़ी यानी 20,000 रुपए तक की रकम तो लग जाती है, लेकिन उससे मेरा पूरा महीना सुकून में आ जाता है। सर्फ़ घर में मौजूद होता है, ब्लीच घर में मौजूद, ब्लीच तो खैर मंगाती नहीं, तेज़ाब मौजूद होता है, शैम्पू होता है, प्लस टूथपेस्ट मंगवा के रख लेती हूँ, बर्तन धोने का साबुन, ये सब की सब जो चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं ना, जो आती हैं और ख़त्म होती रहती हैं। तो मैंने ये आदत शुरू से पिक नहीं की कि मैं जो है ना ताज़ा वाला काम करूँ, यानी ये ख़त्म हो गया, जाओ ये दुकान से ले आओ, ये ले आओ, ये नहीं, ये ऐसा असल हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर की अपनी दुकान थी, हम लोग मंगवा सकते थे, लेकिन मैंने हमेशा यही जो है ना वो रखा था कि मैं इकट्ठा राशन पूरे महीने का, क्योंकि अपनी अम्मी को हमेशा से देखा है और सास को भी देखा कि वो ना इकट्ठा राशन मंगवा लेती थी, जिसमें कि ऑल पर्स के दूध का 1 कार्टन भी होता है या 2 कार्टन के, बस अब मंगवा के रख दिया है। और यकीन करें 20,000 में मेरे ऑयल भी आ गया था, दूध भी आ गया था। हाँ, आटा मैं नहीं मंगवाती हूँ, आटा मैं चक्की से ताज़ा मंगवाती हूँ, उसमें चीनी भी आ गया था, गुड़ भी, और प्लस बाथरूम का सामान यानी टूथपेस्ट, शैम्पू और किचन का बर्तन धोने के साबुन वगैरह सब कुछ आप लोग दे सकते हैं। मैंने 20,000 में जो है ना वो मंगवा लिया था। तो अब क्या था, अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना सुकून से गुज़रा। और दूसरा क्या होगा कि मेरा जो ये बीच-बीच में होता है ना कि जाओ तेल ख़त्म हो गया, थैली ले आओ, 300 रुपए निकाल लिए, 400 रुपए निकाल लिए अपने बजट में से, फिर जाओ आज चावल नहीं है ले आओ, आज टोटा चावल ले आओ, खिचड़ी बन रही है आज ये ले आओ, पीली दाल ख़त्म हो गई। ये जो आदतें होती हैं ना यार, ये हमारी ज़िंदगी और हमारे बजट को तबाह कर रही होती हैं। यानी हम जो पैसे सेव करके रखते हैं, ज़ाहिर है बजट हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद बच्चों की फ़ीसें भर लेते हैं, जो कुछ मतलब जो पूरे महीने का जो पहली का निकलता है बजट, उसके बाद हम 5,000 10,000 सेविंग करके रख लेते हैं। तो अगर हम इस सेविंग में से भी ये पैसे निकालते रहेंगे तो बुरे तरीके से जो है ना हम लोगों की ज़िंदगी जो है ना ये ख़राब करेगा। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो, तो हर महीने आपने कुछ ना कुछ रकम अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कह रही कि अब आपने रखना ही रखना है, अपने हिसाब से हर महीने एक रकम रखें। और कोशिश करें, अगर आपका शौहर ताज़ी रोज़ी वाले हैं, जैसे वो रोज़ का रोज़ कमाते हैं, तो अपने शौहर से रोज़ाना एक रकम लेके रखें। अब मुझे नहीं पता कि आपके शौहर क्या कमाते हैं, वो 500 रकम भी हो सकती है, वो 100 भी हो सकती है, वो 1000 भी हो सकती है। तो आप लेके रखेंगी और एट द लास्ट मंथ अगर आप रोज़ 1000 भी अपने हस्बैंड से ले रही हैं ना, तो 30,000 रुपये आपके महीने के जमा हो जाएंगे और आप इजीली जो है ना अपना राशन भी डलवा सकेंगी और सेविंग भी साथ साथ जो है ना कर सकेंगी। और याद रखें, कभी भी आप जो सेविंग कर रही हैं उसे अपने शौहर के साथ शेयर ना करें। कभी भी किसी को भी ना बताएं कि मैंने इतने पैसे सेव कर लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत आप करेंगी और वो बंदा या बंदी इस नज़र रखेगी, उसके ऊपर जैसे ही मुश्किल परेशानी आएगी वो आपको बोलेगा कि अब आप मुझे ये पैसे दो जो आपने जमा किए हुए हैं, और आप इनकार भी नहीं कर सकेंगी। तो कोशिश करें, इन छोटी छोटी आदतों को पिक करें, आप अपनी ज़िंदगी में सेविंग्स को लेकर आएँ और जो है ना अपना राशन एक दफ़ा मंगवाने की कोशिश करें। राशन में जो एक्स्ट्रा ख़र्च है, जैसे मिसाले शान वग़ैरह के हो गए या केचप हो गया या एक्स्ट्रा जो आप कुछ भी अचार मंगवाती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा, वो सब कुछ मैगी बच्चों के स्किप कर दें और कोशिश करें अपने घर का माहौल, बच्चों को घर के खाने देने का माहौल बनाएं। यानी बच्चों को अगर भूख लगती है तो शाम में आप बच्चों को कहते हैं ना शिल्ली हमारी ज़बान में कहते हैं, चीला बना के दे सकती हैं, बच्चों को सवैयाँ बना के दे सकती हैं, चीनी वाला पराठा बना के दे सकती हैं, चाय पराठा दे सकती हैं। तो कोशिश अब अच्छा, मैंने तो ये कोशिश की है ना कि मैंने शाम का जो होता है ना मील वो स्किप कर लिया, क्योंकि उसमें उसका क्या नुकसान था, एक तो मेरा बजट ख़राब होता था कि बच्चे कभी चिप्स मांगते थे, कभी पकौड़े, कभी सवैयाँ, कभी क्या क्या। तो मैंने अब ये किया है ना कि सर्दियाँ हो गई हैं, दिन हो गए हैं छोटे, तो मैं 6 बजे
کیونکہ مغرب ہماری 5 بجے ہو جاتی ہے، 6:15 بجے 6:30 بجے ہماری عشاء ہو جاتی ہے، تو میں 6 بجے ہی جو ہے نا بچے جب ٹیوشن سے آتے ہیں 5 تک، تو میں کھانا بنانے کھڑی ہو جاتی ہوں مغرب پڑھ کے، اور عشاء سے پہلے پہلے میں کھانا بنا کے 6 بجے تک اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا ادھر ادھر سے الٹی پھلٹی چیزیں بھی نہیں کھاتے، اور کھانا بھی پیٹ بھر کے وقت پہ کھاتے ہیں، اور 7-8 کے درمیان الحمدللہ بچے جو ہے نا وہ بستر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ میں نے ایک میل بھی بچا لیا اپنے بچوں کو ادھر ادھر کی چیزیں کھانے سے، کیونکہ بچے یہ شام کا ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کچرا وچرا جیسا کھا کے، اور پھر جب کھانے ہی بیٹھتے ہیں تو منہ بنا رہے ہوتے کہ ہمیں یہ نہیں پسند، ہمیں یہ نہیں کھانا۔ تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھوکا پیٹ ہوگا تو بچے پیٹ بھر کے کھائیں گے، اور جب پیٹ بچہ تنگ کرے آپ سمجھ جائیں کہ اس بچے کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، تو وہ تبھی تنگ کر رہا ہے۔ یہ ہماری نانو ہمیں کہتی تھیں کہ یہ بچہ پیٹ بھرا ہوا ہے نا، اب یہ تنگ کرے گا، اس کو سائڈ پہ بٹھا لو، جب اس کو بھوک لگے گی نا تو یہ پتھر بھی کھائے گا۔ تو بس وہی بات ہے، تو اپنے گھر کی روٹین کو، اپنے گھر کے بجٹ کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں۔ کبھی بھی آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں میں یہاں جاتی ہوں، اب یہ میں یہ فضول خرچی کر لیتی ہوں، بازار چلی گئی برانڈیڈ سوٹ لے آئی، پورے مہینے کا آپ نے جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، اس کے بعد آپ خود ہی پریشان ہو رہی ہوگی، اور یہی شوہر بیٹھ کے آپ کو تانا دے رہا ہوگا کہ میں نے تو تمہیں خرچ دیا تھا، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا نا کہ تم خرچ، اور یہی شوہر پیچھے سے بیٹھ کے نا لوگوں کے ساتھ کہہ رہا ہوگا کہ میری بیوی کو بجٹ مینٹین کرنا آتا ہی نہیں ہے، خرچ لانے کا طریقہ اس کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو بننا ہے بیسٹ ہوم میکر، بیسٹ بیوی، بیسٹ ماں، تو یہ ساری ٹپس اگر آپ اپنی زندگی میں لائیں گی نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوبصورت بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ کوشش کریں یہ باہر جا کے ہوٹلنگ کرنا، پلس یہ جو شاپنگ ہے اس کو اسکپ کریں۔ اگر آپ بہت بھی مجبوری نہ ہونا تو بازار نہ جایا کریں، اور اگر آپ بازار جاتی بھی ہیں تو کام کی چیز لینے کو اپنی عادت بنائیں، خود پر کنٹرول کر لیں گی نا تو آپ کا بجٹ خود ہی کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے، بے حساب دیا ہوا ہے، تو پھر بھی اپنے بجٹ کو تھوڑا طریقے سے چلائیں، کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور کر کے رکھیں، کیونکہ میری پیاری بہنوں آج کا جو 2025 ہے اور آنے والا وقت نہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس طریقے سے ہماری زندگیاں مشکل اور مشکل ترین ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ خود آج سے 5-10 پہلے جھانک کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی آسان زندگیاں تھیں اور اب کتنی مشکل ہو گئی ہیں، اور آنے والے 10 سال کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اپنے بچوں کو اگر مستقبل بنانا ہے تو پلیز آج سے ہی پیسے بچائیں، سیونگز کرنی شروع کریں، اور سیونگ کب ہوگی جب آپ ارادہ کریں گی کہ ہاں اب میں نے کچھ نہ کچھ بتانا ہے، اور بچا کے رکھیں گی، خود سے بھی چھپا کے رکھیں گی، اور اپنے خرچوں کو کریں گی محدود۔ تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اگر ولاگ ذرا سا ہی پسند آیا ہو تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ میں آ کے ضرور بتانا ہے کہ میری گروسری اور بجٹ والی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنی حد تک آپ لوگ سیونگ کر پا رہی ہیں اور اپنی زندگی میں ایک مثبت چینج لا رہی ہیں۔ تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور اگر گھر میں تنگ دستی ہے تو استغفار کو خود پر لازم کر لیں، کیونکہ میرے پیارے رسول فرما رہے ہیں کہ جو انسان استغفار خود پر لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں سے آسانیاں خود ہی نکال لیتا ہے۔